دعا بہت امپورٹنٹ ہے زندگی میں. دعا مانگ کر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. خود امام سجاد صحیفہ سجادیہ کی 10ویں دعا میں کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء، اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، میں فقیروں میں محتاجوں میں سب سے محتاج ہوں. تم مانگے یعنی اس کی بارگاہ، وہ کہتا ہے ہاتھ بلند کرو، آؤ میرے پاس، مانگو مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا. مانگو تو صحیح. علامہ طباطبائی اس آیت کے ذیل میں کہ ادعونی استجب لکم، کہ مانگو خدا مستجاب کرتا ہے. تو روز قیامت میں شخص کو ریوارڈز ملیں گے، چیزیں ملیں گی، تو وہ کہے گا میں نے یہ عمل اچھے انجام نہیں دیے تھے. یہ کہاں سے؟ کہا یہ جو تم نے دعائیں مانگی تھیں اور پوری نہیں ہوئی، یہ اس کے بدلے میں تمہیں ملا ہے. تو وہاں پہ شخص کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ادھر ریوارڈ ہے. تو کیا میں اپنی دعاؤں میں دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہوں؟ جبکہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیج دے محمد والد اللہم صلی علی محمد. امام خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو، میں نے کبھی اپنے لیے دعا مانگتے نہیں دیکھا. پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوسروں کے لیے. تو کیا میں مانگ رہا ہوں؟ کیا میں دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہوں؟ کوئی مجھے کہتا ہے دعا کیجیے گا میرے لیے، تو کیا میں واقعاً اس کو یاد رکھوں؟ کبھی اگر میں روز کسی ایک کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھوں، تو جب میں کسی کے لیے مانگوں گا تو خدا میری دعاؤں کو بھی مستجاب کرے گا. کیا میں اپنی دعاؤں میں اپنے بہن بھائیوں کو یاد رکھتا ہوں؟ کیا میں اپنے والدین، کیا میں اپنے محرومین کو، کیا میں اپنے اساتید کو، اپنے ٹیچروں کو دعا میں یاد رکھتا ہوں؟ عزیزان محترم، کچھ نہیں کر سکتا، دعا تو کر سکتا ہوں. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں دنیا میں، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ پریشانی ہے. پریشانی سب کو ہے، کس کو پریشانی نہیں ہے؟ ہر آدمی کی پریشانی الگ ہے. لیکن کیا ہم خدا کی بارگاہ میں کبھی گئے کہ پروردگار جہاں اتنے لوگ مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل کر، میری مشکل بھی حل کر پروردگار. خدا تو چاہتا ہے کہ یہ دعائیں ابو حمزہ عثمالی، ایسا یہ امام سجاد کی دعاؤں کو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم خدا کی بارگاہ میں، امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تو دنیا میں تو نے میرے گناہوں کو پوشیدہ کیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، مجھے آخرت میں تیری ستاریت کی زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ یہاں پہ تو اگر میرے گناہ چھپے ہوئے ہیں تو مجھے سزا تو ویسے بھی نہیں، لیکن وہاں روز قیامت میں جب سب کچھ کھل جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا، میرے ہاتھ خود بولیں گے، زبان خود بولے گی کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، پروردگار وہاں مجھے تیری زیادہ ضرورت ہے. خوب ہم تھوڑا تھوڑا اپنی زندگی میں اس دعا کی لذتوں کو شامل کریں. تھوڑا تھوڑا ہم جب سب مل کے بیٹھے ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، خوب اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے. دعائے کمیل، دعائے توسل، دعائے افتتاح سب پڑھیں، لیکن تنہائی میں کبھی تھوڑا سا پڑھیں. میں نہیں کہتا کہ پوری دعائیں پڑھیں، نفس عادی نہیں ہے میرا، آپ کو نہیں کہہ رہا میں اپنے آپ، تھوڑی دعا پڑھیں. دعائے ابو حمزہ عثمالی جو ہے وہ ہر روز 3-4 لائنیں، 5 لائنیں، ایک صفحہ پڑھیں تو صحیح. خدا سے کیا مانگ رہا ہوں؟ راجعن خائفن، پروردگار میں تجھ سے ہی تو امید رکھتا ہوں، مجھے تیرا ہی تو خوف ہے، کہاں جاؤں گا میں تیرے علاوہ؟ تو نے دھتکار دیا، تو نے نکال دیا، تو کون ہے جو مجھے پناہ دے گا؟ اور پوری دنیا نکال دے، اگر تو پناہ دے دے تو مجھے کیا مسئلہ ہے؟ خب یہ ہمیں دیکھیں، امام ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں. پروردگار خب یہ ایک جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں، میں اپنی زندگی میں مسنگ ہے، اور خدا توفیق دے.